الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم ظرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم ظرف کسے کہتے ہیں، اسم ظرف بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ عز و جل آج پڑھیں گے۔ سبق نمبر 21، اسم ظرف کا بیان۔ اسم ظرف کی تعریف، اسم ظرف کسے کہتے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ اسم جو کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ جو اسم کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، جیسے مضرب، مارنے کی جگہ یا وقت۔ اسم ظرف کس طرح بنائیں گے، طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ اسم ظرف بنانے کا طریقہ: فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ علامت اسم ظرف یعنی میم مفتوح کا اضافہ کریں، لام کلمے پر تنوین لگائیں۔ پھر اگر فعل مضارع مفتوح العین، مضموم العین یا ناقص ہو تو عین کلمے کو فتحہ دیں گے، جیسے یجمع سے مجمع، ینصر سے منصور اور یدعو سے مدعا۔ اسم ظرف بنانے کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں اسم ظرف بنانا ہو، سب سے پہلے کیا کریں گے کہ فعل مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ، علامت مضارع کی جگہ علامت اسم ظرف یعنی میم مفتوح کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں یعنی لام کلمے کو تنوین دے دیں گے۔ اب عین کلمے میں کیا کریں گے، عین کلمے میں کون سی حرکت لائیں گے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر مضارع مفتوح العین ہے یعنی ایسا فعل مضارع ہے جس کے عین کلمے میں فتحہ آتا ہے، یا مضموم العین ہے، مضارع مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یا ناقص ہو، تو اس سے فتحہ دیں گے، عین کلمے کو فتحہ دیں گے۔ شروع میں تو میم مفتوح کا اضافہ کیے جو کہ اسم ظرف کی علامت ہے، اور آخر میں تنوین لگائے، اور بیچ میں یعنی عین کلمے میں اگر عین کلمہ مضموم العین ہو یعنی مضارع مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو یا ناقص ہو تو مضارع کے عین کلمے، اسم ظرف کے عین کلمے کو فتحہ دیں گے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں یجمع سے مجمع۔ یجمع دیکھیں یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور ہم نے کیا کیا، یجمع سے علامت مضارع یا کو حذف کیا اور اس کی جگہ میم مفتوح جو کہ اسم ظرف کی علامت ہے اس کا اضافہ کیا، اور آخر میں یجمع، آخر میں عین پہ ضمہ تھا، تنوین نہیں تھی، ہم نے اس پہ تنوین لگایا۔ تنوین لگانے کے بعد میم جو کہ عین کلمہ ہے، یجمع میں میم عین کلمہ ہے اور یہ مفتوح العین ہے، یہ مضارع مفتوح العین ہے، اسی وجہ سے ہم نے اسم ظرف کے عین کلمے کو بھی فتحہ دیا تو یجمع سے مجمع ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں ینصر سے منصور۔ ینصر اس کے علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد آخر میں ہم نے تنوین لگا دی۔ آخر میں تنوین لگانے کے بعد عین کلمے کو ہم نے دیکھا کہ عین کلمہ مضموم ہے یعنی اس کے عین کلمے پر ضمہ ہے، تو ہم نے اس کے اسم ظرف پر فتحہ دیا، کیونکہ چاہے مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو دونوں صورتوں میں فتحہ دی جاتی ہے، اس لیے ہم نے فتحہ دیا تو ینصر سے منصور ہوا۔ اور یدعو سے مدعا، اس میں بھی اس طرح اس کے آخر میں کیونکہ واو ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کے عین کلمے کو فتحہ دیا اور تعلیل ہوئی اس میں۔ فعل مضارع یہ تو بتائے کہ اگر مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو یا ناقص ہو اس کی صورت بتائے۔ اگر مضموم العین نہ ہو تو اس وقت عین کلمے میں کون سی حرکت دیں گے، اس کے سلسلے میں بتا رہے ہیں فعل مضارع مکسور العین یا مثال یا مضاعف مکسور العین ہو تو عین کلمے کو کسرہ دیں گے۔ فعل مضارع اگر مضموم العین یا مفتوح العین نہ ہو بلکہ مکسور العین ہو یا وہ مثال ہو، وہ فعل مضارع ایسا ہو جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ مثال کسے کہتے ہیں، جس کے فا کلمے میں
حرف علت ہو یا مضاعف ہو، یعنی ایک جنس کے دو کلمے دو حرف ہوں اور وہ مکسور العین ہو، مضاعف مکسور العین ہو، تو عین کلمے کو کسرہ دیں گے. جیسے یضرب سے مضرب، دیکھیں یضرب یہ مکسور العین ہے، یضرب میں جو عین کلمہ را ہے یہ مکسور ہے، اس سے ہم نے اس میں ظرف بنایا تو عین کلمے کو کسرہ دیا اور مضرب اس میں ظرف بنا. یقیف یہ مثال ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کے عین کلمے کو کسرہ دیا اور اس میں ضرب بنا موقف. اور یحل سے محل، یحل دیکھیں یہ مضاعف ہے، اس میں دو لام ہیں، اس میں لام جو ہے ایک جنس کے دو حرف لام ہے، لام دو لام ہے اس میں اور دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، اس طرح یہ مضاعف ہوئے. اور کیونکہ یہ مکسور العین ہے، مضاعف مکسور العین ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس کے عین کلمے کو کسرہ دیا تو محل ہوا. یہاں سے بعض لوگوں کے قول کو رد کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا تھا مضاعف سے اس میں ظرف مفعول کے وزن پر آتا ہے، یعنی عین کلمے کے فتحہ کے ساتھ آتا ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مضاعف سے مطلقاً اس میں ظرف عین کلمے کے فتحہ کے ساتھ مفعول کے وزن پر آتا ہے. اس کا رد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں بعض اہل صرف نے جو یہ فرمایا کہ مضاعف سے اس میں ظرف مطلقاً بر وزن مفعول بفتح العین آتا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ قرآن کریم میں لفظ مفرن بفتح العین آیا ہے، حالانکہ یہ باب ضربہ سے ہے. یہ بات صحیح نہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ مضاعف سے مطلقاً اس میں ظرف مفعول کے وزن پر آتا ہے، وہ ایسے نہیں کہتے، ان کے پاس دلیل ہے. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ مفرن، دیکھو مفرن یہ باب ضربہ سے آتا ہے، یعنی مکسور العین ہے، مضاعف مکسور العین ہے، باوجود مکسور العین ہونے کے قرآن پاک میں اس میں ظرف مفرن آیا ہے. تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ مفرن اس میں ظرف نہیں بلکہ مصدر ہے. مفرن اس میں ظرف ہی نہیں ہے بلکہ مصدر ہے. اگر وہ اس میں ظرف ہوتا اور مکسور العین سے نہیں آتا تب فرماتے، لیکن اس میں ظرف ہی نہیں ہے، مصدر ہے. فائدہ، ثلاثی مجدد سے اس میں ظرف دو وزن پر آتا ہے، مفعول اور مفعول. جیسا کہ ابھی اس بنانے کے طریقے سے واضح ہو گیا کہ ثلاثی مجدد سے اس میں ظرف دو وزن پر آتا ہے، نمبر ایک مفعول، نمبر دو مفعول. کبھی شے کی کثرت پر دلالت کرنے کے لیے اس میں ظرف مفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے. کسی شے کی کثرت پر دلالت کرنے کے لیے کبھی اس میں ظرف مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے. جیسے مکتبۃ، کثیر کتابوں کا مرکز. مکتبۃ دیکھیں یہ مفعلۃ کے وزن پر ہے، اور اس کو اس وزن پر کیوں نہ لائے؟ تاکہ یہ کثیر کتابوں کے مرکز پر دلالت کرے کہ یہ کثیر کتابوں کا مرکز ہے. مقبرۃ، قبرستان، کیونکہ بہت سارے وہاں پہ بہت ساری قبر ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے مقبرۃ کہتے ہیں، یعنی بہت قبرستان. مأصدۃ، شیروں کا اکھاڑا. ایک شیر ہو تو ایک شیر جہاں رہتا ہو اسے مأصدۃ نہیں کہیں گے، بہت سارے شیر جہاں رہتے ہوں اسے کہیں گے مأصدۃ. نمبر 3، غیر ثلاثی مجدد افعال سے اس میں ظرف اسی طرح بنتا ہے جس طرح ان سے اس میں مفعول بنتا ہے. غیر ثلاثی افعال سے اس میں ظرف ہمیں بنانا ہو تو اسی طرح بنائیں گے جس طرح غیر ثلاثی افعال سے اس میں مفعول بناتے ہیں. غیر ثلاثی مجدد افعال سے اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں؟ فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں. غیر ثلاثی مجرد سے اگر ہمیں اس میں مفعول بنانا ہو یا اس میں ظرف بنانا ہو تو دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنا ہے. فعل مضارع مجہول سے، معروف نہیں، فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے. علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ میں میم مضموم لگانا ہے اور آخر میں تنوین لگا دینی ہے، تو یہ اس میں ظرف کا صیغہ بھی بن جائے گا اور اس میں مفعول کا صیغہ بھی بن جائے گا.
یہاں سے کچھ ایسے اسما بتا رہے ہیں جو اس میں ظرف ہیں، اور جو قاعدہ بتایا گیا ہے، جو بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے خلاف یہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ مرفوع مضموم العین سے ہیں. کچھ اسما ایسے ہیں جو مضموم العین سے اس میں ظرف ہیں، باوجود مضموم العین سے ہونے کے خلاف قیاس مکسور العین سے آیا ہے. دیکھیں، درج ذیل 12 مقامات ایسے ہیں جہاں مضارع مضموم العین سے اس میں ظرف خلاف قیاس مکسور العین بھی آتا ہے. وہ مقامات کیا ہیں؟ 12 مقامات کل ہیں. وہ کیا ہیں؟ مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد یہ باب نصارہ سے ہے، یعنی مضموم العین سے ہے، مضارع مضموم العین سے ہے. باوجود اس کے کہ یہ مضارع مضموم العین سے ہے، پھر بھی یہ مکسور العین آیا ہے. آپ نے ایک دن پڑھا تھا کیا کہ اگر مضارع مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو تو عین کلمے کو فتحہ دیتے ہیں، لیکن یہ خلاف قیاس 12 اسما مکسور العین آتے ہیں. مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. مشرق، آفتاب نکلنے کی جگہ. مغرب، سورج غروب ہونے کی جگہ. منسک، قربان گاہ. مسقط، گرنے کی جگہ. مطلع، سورج طلوع ہونے کی جگہ. مجزر، اونٹ ذبح کرنے کی جگہ. منحر، سانس لینے کی جگہ، سانس نکلنے کی جگہ. مسکن، رہنے کی جگہ. منبت، اگنے کی جگہ. مفرق، مانگ. مرفق، کہنی رکھنے کی جگہ. مرفق، کہنی رکھنے کی جگہ. یہ 12 اسما ایسے ہیں. قیاس تو یہ چاہتا تھا، قاعدہ تو یہ چاہتا تھا کہ یہ مضموم العین آئے، یعنی مسجد کے لیے قیاس یہ تھا کہ مسجدن آئے. مشرقن پہ قیاس یہ چاہتا تھا کہ مشرقن آئے. باوجود اس کے لیکن یہ خلاف قیاس مکسور العین آتے ہیں. یہاں سے گردان دیا گیا ہے، اب گردان یاد کر لیں اچھی طرح سے. مفعل، کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت. کرنے کی ایک جگہ یا وقت. صیغہ واحد اس میں ظرف. مفعلانی، کرنے کی 2 جگہیں یا وقت. صیغہ تثنیہ اس میں ظرف. مفاعل، کرنے کی بہت سی جگہیں یا وقت. صیغہ جمع اس میں ظرف. مفعل، تھوڑا کرنے کی ایک جگہ یا وقت. صیغہ واحد مصغر اس میں ظرف. اس میں ظرف مفتوح العین کی گردان تھی، اور اس میں ظرف مکسور العین کی گردان کس طرح آتی ہے؟ مفعل، کرنے کا ایک وقت یا جگہ. صیغہ واحد اس میں ظرف. مفعلانی، کرنے کے 2 وقت یا جگہیں. صیغہ تثنیہ اس میں ظرف. مفاعل، کرنے کی بہت سے وقت یا جگہیں. صیغہ جمع اس میں ظرف. مفعل، تھوڑا کرنے کا ایک وقت یا جگہ. صیغہ واحد مصغر اس میں ظرف. انہیں اچھی طرح سے آپ گردان کو یاد کر لیں تاکہ کہیں بھی اس وزن پہ کوئی صیغہ آئے تو آپ پہچان سکیں یہ اس میں ظرف ہے یا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں.